آج جو نفرت کی ہوائیں ملک میں چلائی جا رہی ہے، آج جو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج کا یہ عید کا دن ہمیں محبت کو عام کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یوں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب سب سے اونچا میں ہوں، سب سے بلند میں ہوں، سب سے بڑا میں ہوں۔ جب یہ غرور اس کو ہونے لگتا ہے پھر سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی جو طاقت ظلم و ستم کو اپنا وتیرہ بناتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جب یہ گھمنڈ اس کو تکبر کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ نے فرعون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، قارون کو دیکھا، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیا حشر ہوا؟ آج کوئی نام جاننے والا نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں تذکرہ نہ ہوتا، قرآن نے تذکرہ نہ کیا ہوتا، کوئی ان کا نام تک نہ جانتا۔ ملت کے قائدین سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ حالات بڑے سخت ہیں، مسائل بڑے نازک ہیں، ایسے حالات میں ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے ہاتھ میں امت کی بہت بڑی امانت ہے۔ آپ امت کی معلمات ہیں، آپ نئی نسل کی مربیات ہیں، آپ کی گود میں بچے تربیت پاتے ہیں، آپ کی گود بچوں کے لیے پہلا اور اہم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اس روحانی ماحول میں سب سے پہلے آپ کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو نہ صرف ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر اور برکت، سکون اور اطمینان اور امن و چین کا باعث بنائے۔ عید کا یہ دن اللہ کی طرف سے خوشیوں کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے، اس کی راتوں میں جاگ کر، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر ہم نے جو عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں عنایت کیا ہے، جو اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں، ہم پست نہ ہوں، ہم پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ہر وقت اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ عید کا یہ دن آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کے تعاون کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ ہم آپس میں ایک جٹ ہو کر رہیں، متحد ہو کر رہیں، دلوں کو صاف کریں۔ عید کے دن ہم جیسے ظاہر میں ہاتھ ملاتے ہیں، جیسے ظاہر میں گلے ملاتے ہیں، ہم اپنے دل کو صاف کر کے دلوں سے دل کو ملانے کی کوشش کریں، صف کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ دن محبت کا دن ہے۔ آج جو نفرت کی ہوائیں ملک میں چلائی جا رہی ہے، آج جو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج جو دشمنوں کو دلوں میں بڑھایا جا رہا ہے، آج کا یہ عید کا دن ہمیں محبت کو عام کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں محبت کے ہاتھ کو بڑھانے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں دلوں کو خوشیوں سے معمور کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں روٹے ہوں کو منانے کی دعوت دیتا ہے، جہاں آگ لگی ہے وہاں پانی ڈالنے کی دعوت دیتا ہے، جہاں نفرت پھیل رہی ہے وہاں محبت کی ہواؤں کو عام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں سلامتی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں محبت سکھلاتا ہے، ہمارا دین ہمیں غریبوں کا تعاون کرنا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر لانے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اپنے پیغام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ دنیا کی طاقتیں جن کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے،
جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، جن کا شریعت سے کوئی ناطہ اور تعلق نہیں ہے، وہ اپنے سرفرے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، تو ان کے جواب میں ہم بھی اپنے آپ سے بے قابو نہ ہو جائیں، اپنے دین کے دائرے سے نہ نکلیں، ہمیں جو بھی کریں شریعت کی روشنی میں کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے حلال چیز کو بھی اللہ کے لیے چھوڑنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ تو یہی پیغام پوری زندگی میں ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، استقامت کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ یہ عید کا ہمیں پیغام ہے۔ دوسری چیز، دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، تو یہ دن کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، سال کا گزرنا یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں اس سے ایک تو یہ پیغام لینا ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، دنیا کی زندگی ہی کو ہمیں سب کچھ نہیں بنانا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک میدان بنانا ہے۔ یہاں رہ کر جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے، اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو ہمیں ذریعہ بنانا ہے۔ وہ غلطی پر ہے، وہ دھوکے میں ہے جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اپنی آخرت کو دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے برباد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس سے دوسرا پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت چاہے کتنی ظالم ہو، چاہے کتنی مضبوط ہو، اس کو ہمیشگی نہیں ہے۔ سورج کو ہم دیکھتے ہیں جب پوری طرح آسمان کے درمیان میں سب سے اوپر چلا جاتا ہے اور یوں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب سب سے اونچا میں ہوں، سب سے بلند میں ہوں، سب سے بڑا میں ہوں، جب یہ غرور اس کو ہونے لگتا ہے پھر سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، سورج کو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی جو طاقت ظلم و ستم کو اپنا وتیرہ بناتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جب یہ گھمنڈ اس کو تکبر کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ نے فرعون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، قارون کو دیکھا، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیا حشر ہوا؟ آج کوئی نام جاننے والا نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں تذکرہ نہ ہوتا، قرآن نے تذکرہ نہ کیا ہوتا، کوئی ان کا نام تک نہ جانتا۔ آج دنیا ان پر لعنت کرتی ہے، آج دنیا ان پر نفری کرتی ہے، تو یہی آج کے ظالموں کا بھی انجام ہوگا اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا۔ تو ہمیں پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے، نیک اعمال سے اپنی زندگی کو منور کرنا چاہیے، اچھے اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے، شریعت کے تابع بن کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہیں گے، اللہ کی اطاعت کے تابع ہو کر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، اللہ کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرو گے اور اللہ کے احکام کے تابع بن کر رہو گے، اس کی نافرمانی سے بچ کر رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوانوں، آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ ہماری امید ہیں، آپ اچھے تو ملت اچھی ہوگی، آپ پھسل گئے پوری امت کا مستقبل پھسل سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی حفاظت کریں،
अपनी जिंदगी को, अपनी कीमती नौजवानी को बेकार चीजों में जाया न करें, नशे से अपने आप को दूर रखें। सोशल मीडिया और मोबाइल की जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, जो हमारे मुस्तकबिल को खोखला कर रही है, जो हमारी ताकत और एनर्जी को बर्बाद कर रही है, जो हमारी रूहानियत को पामाल कर रही है, उन चीजों में अल्लाह के लिए आप अपनी नौजवानी को बर्बाद न करें। आप अपने आप को अच्छे कामों में लगाएं। आप अपने आप को हर उस चीज के लिए तैयार रखें जिनका मुस्तकबिल में आपको सामना करना है। आप ईमान के एतबार से अपने आप को पुख्ता करें, अखलाक के एतबार से पुख्ता करें, तालीम के मैदान में आप आगे बढ़ें, आप तहजीब और तमद्दुन को सीखें। आप जो वसाइल और जिस तरह की ताकत, हिम्मत, हौसला हालात के मुकाबले के लिए जरूरी है, उस तरह की ताकत, उस तरह का हौसला, उस तरह की हिम्मत और उस तरह की दीवानगी अपने अंदर पैदा करें। हालात के सामने सरनिगो नहीं होना चाहिए, हालात के सामने अपने आप को झुकाना नहीं चाहिए। याद रखिए, हमारा ईमान सलामत तो हम सलामत, हमारा दीन सलामत तो हम सलामत। कोई चीज अगर हमारे दीन से टकराने के लिए आ जाए, हमारी शरीयत से टकराने के लिए आ जाए, तो जान देने की जरूरत पड़े तो जान देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये उम्मत वो उम्मत है, दुश्मन ने भी इकरार किया है कि इस उम्मत को मौत से उतनी मोहब्बत है जितनी शराब से दूसरों को मोहब्बत होती है। जो कौम मौत से मोहब्बत करती है, मरने से डरती नहीं है, दुनिया की कोई ताकत उसे फना नहीं कर सकती। मेरे नौजवानों, अपने अंदर ये हौसला पैदा करो, ये जज्बा पैदा करो, अपने जिम्मेदारों की, अपने कायदीन की इताअत करो, उनके ताबे रहकर जिंदगी गुजारना सीखो। आप बड़ों के ताबे रहेंगे, कल आपके हाथ में क़ियादत आएगी तो लोग आपके ताबे रहेंगे। अपने वालिदैन का एक एहतराम करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनकी खिदमत करो, अपने काम को अच्छे औकात में लगाओ। मेरी माँ और बहनों, आपके हाथ में उम्मत की बहुत बड़ी अमानत है। आप उम्मत की मुअल्लिमात हैं, आप नई नस्ल की मुरब्बियात हैं। आपकी गोद में बच्चे तरबियत पाते हैं। आपकी गोद बच्चों के लिए पहला और अहम और मुअस्सिर मदरसा होता है। जो बच्चा माँ की गोद में बनकर निकलता है, दुनिया की कोई ताकत उसे बर्बाद नहीं कर सकती। जिस बच्चे को घर में सही तरबियत नहीं मिलती, माँ की गोद उसके लिए सही मदरसा नहीं होता, फिर दुनिया की ताकत अपनी उंगलियों पर उसे नसाना शुरू करती है। आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। आप सोशल मीडिया में, सीरियलों को देखने में और वही और बेकार चीजों में, मजलिसों में, फालतू बातों में अपने औकात को ज़ाय न करें, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कल को अल्लाह के पास आपको हिसाब देना होगा। जो बच्चे आपकी तरबियत में पल रहे हैं, जो बच्चे और बच्चियां आपके घरों में पल रहे हैं, उनकी तरबियत के सिलसिले में अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इस जवाबदेही के एहसास से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। मिल्लत के कायदीन से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। हालात बड़े सख्त हैं, मसाइल बड़े नाजुक हैं। ऐसे हालात में हमें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अपने जज्बात के लिए काम नहीं करना चाहिए। अपनी जमात, अपने ग्रुप या अपने जाती मफाद के लिए काम न कीजिए। तासुब से हटकर, जाती मफाद से हटकर, दुनियावी फवाइद से हटकर अल्लाह की रजामंदी को तलाश करें। मिल्लत का मुस्तकबिल क्या है? मिल्लत की तरक्की किस में है? मिल्लत किस चीज का हमसे मुतालबा करती है? वक्त का क्या तकादा है? सोच समझ कर फैसला करें। जरा सी हमारी लफ्जिश, जरा सा हमारा गलत फैसला मिल्लत को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। मिल्लत आप पर अपनी निगाहें ठिकाई हुई है। मिल्लत की निगाहें आप पर उठी हुई है। मिल्लत आपके इशारों की मुंतजिर है। आप अपने इशारों को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। अल्लाह के पास आपको जवाब देना पड़ेगा
اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو حساب بھی اللہ ہی کو دینا پڑتا ہے. اور اللہ نے کہا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی کیفیتوں سے واقف ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس کر کے ملت کے مستقبل کو کیسے سنوارنا ہے، سوچ سمجھ کر جذباتیت سے ہٹ کر قرآن اور شریعت کی روشنی میں علماء کی رہبری میں اپنے فیصلے کرنے ہیں، تاکہ ہمارے فیصلے امت کے مستقبل کو بہتر بنا سکے اور اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کے نزول کے فیصلے کروا سکیں. آخر میں رمضان جب گزر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے. من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. 1 مہینہ ہم نے برداشت کیا ہے تو یہ 6 دن بھی ہم روزے رکھ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے بنے. پھر آخر میں پھر میں عید کی سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں، پولیس والے ہیں، جنہوں نے رات رات جاگ کر ہمارے لیے حفاظت کے لیے قربانی دی ہے اور عید کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو کوشش کی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت سے نوازے اور یہ عید ہم سبوں کے لیے خیر کا باعث بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.